اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء اور خطباء طرح طرح کے جھوٹے اور غلط سلط الزامات لگاتے رہتے ہیں اور عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اور یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات اور جھوٹے اور گھٹیا الزامات علماء حق، علماء دیوبند کی طرف لگاتے ہیں اور غلط عقیدوں کو منسوب کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں دو حوالے اور دو واقعے پیش کروں گا کہ جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون عاشق رسول ہے اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور کون عاشق نہیں ہے۔ آپ انصاف کی ترازو قائم کر کے اور اپنے دل سے یہ فیصلہ کریں کہ کس کے واقعے میں سچائی ہے، کس کی بات میں سچائی ہے اور کس کے طریقہ کار میں سچائی ہے، اور کون سچا عاشق رسول ہے اور کون سچا عاشق رسول نہیں۔ دیکھیے، پہلے میں آپ کو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں، جو کہ سوان قاسمی حصہ سوم صفحہ نمبر 60 اور 61 پر موجود ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روز اقدس سے کافی دور پہلے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری سے اترتے ہیں اور سواری سے اترنے کے بعد اپنے جوتوں کو اتارتے ہیں اور جوتے اتارنے کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جوتوں کو بغل میں دبا لیتے ہیں اور اپنے جوتوں کو بغل میں دبانے کے بعد پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں اور پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس راستے پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چل رہے تھے، اس راستے میں نوکیلے پتھر تھے، نوکیلے پتھروں سے بھری ہوئی وہ سڑک تھی کہ جس سڑک پر اور جس راستے پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چل رہے تھے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روز اقدس کی طرف جا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی مشقت اور کتنی پریشانی ہو رہی ہوگی کہ جب آپ اور نوکیلے پتھروں سے بھری ہوئی سڑک پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چل رہے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ننگے پیر چلنے کو تو پسند کیا، نوکیلے پتھروں پر چلنے کو تو پسند کیا اور مشقت اور پریشانی کو تو برداشت کیا، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر جب حاضر ہوں تو جوتوں کے ساتھ حاضر ہوں اور جوتے پہن کر کے حاضر ہوں۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روز اقدس سے کتنی محبت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے کتنی محبت ہوگی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیدل چلنا تو گوارا کیا، نوکیلے پتھروں پر چلنا تو گوارا کیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی طرف جوتے پہن کر چلنے کو گوارا نہیں کیا۔ تو یہ تھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر سے، آپ کے مدینے سے محبت۔ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق اور آپ کی محبت تھی۔ تو یہ تو تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن پر لوگ جھوٹے اور من گھڑت اور گھٹیا الزامات لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک نہ جانے کیسے کیسے اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور غلط سلط عقیدوں کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیے، بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مجدد جن کو یہ اعلی حضرت کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا واقعہ لکھا ہے۔ کتاب کا نام فیضان اعلی حضرت ہے اور صفحہ نمبر 159 ہے۔ اس پر یہ واقعہ موجود ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کے سفر حج کا یہ واقعہ ہے کہ جب احمد رضا خان بریلوی، جو بریلوی مسلک کے مجدد ہیں جن کو یہ اعلی حضرت کہتے ہیں، کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روز اقدس پر حاضری دینے کے لیے جا رہے تھے تو ان جناب کا راستے میں جوتا نکل گیا۔ تو جناب نے جوتا نکل گیا تو یہ گوارا نہیں کیا کہ جب میرا جوتا نکل گیا تو میں ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روز اقدس پر حاضر ہو جاؤں، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ ان جناب نے جوتا خریدا اور خرید کر کے اس جوتے کو پہن کر کے پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روز اقدس پر حاضری دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ایک طرف جناب بریلوی مسلک کے مجدد جن کو یہ اعلی حضرت یہ ہیں کہ جناب کا جوتا نکل گیا تو جوتا خریدا اور خرید کر کے پہنا،
پھر پہن کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پر حاضر ہوئے۔ اب آپ انصاف کی ترازو قائم کر کے یہ بتائیے، سچا عشق رسول کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا وہ شخص عاشق رسول ہے کہ جو جوتے پہن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پر حاضر ہوتا ہے، یا وہ سچا عاشق رسول ہے کہ جو بغیر جوتی چپلوں کے ننگے پیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پر حاضر ہوتا ہے؟ اب فیصلہ آپ کریں کہ کون سچا عاشق رسول ہے اور کون سچا عاشق رسول نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ بتایا، اور میں نے آپ کو بریلوی مسلک کے مجدد احمد رضا خان کا بھی واقعہ بتایا۔ اب فیصلہ آپ کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ ہے علماء حق، علماء دیوبند کا عشق رسول، اور یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پر حاضری ہو رہی ہے تو ننگے پیر اور نوکیلے پتھروں پر چل کر کے حاضری ہو رہی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء حق، علماء دیوبند کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضری نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔